پچھلا لیکچر ماشاءاللہ بڑا آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا. ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی جناب ضیاء الرحمن رندھاوا صاحب سے کہ وہ ایک اور موقع ہمیں دے ملتان بار کے لیے, ملتان ڈی بی کے لیے, کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 پر وہ لیکچر ڈیلیور کریں. تو ان کی مہربانی ہے کہ آج یہ تشریف لائیں, اور انہوں نے ایک لیکچر کے لیے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ بلا تاخیر جناب چودھری ضیاء الرحمن رندھاوا صاحب تشریف لائیں رائس پر اور لیکچر سے مستفید فرمائیں. چودھری ضیاء الرحمن رندھاوا صاحب, شکریہ. سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ دہشت گردی کی کوئی تعریف جو ہے وہ کیا ہے. جو دنیا میں تعریف رائج ہے اس پہ کوئی بھی دہشت گردی کی جو تعریف ہے متفق نہیں ہے. ہر ملک جو ہے اس کے معروضی حالات میں وہ اپنے حالات کے مطابق اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. اس کی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے مسئلہ کشمیر ہے تو انڈیا کا موقف ہے کہ وہاں جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اسی طرح مسئلہ فلسطین ہے. تو یہ میری بات کرنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے متفقہ کوئی تعریف دنیا میں رائج نہیں ہے ٹیررزم کی. جو بھی قوانین بنائے گئے ہیں ہر ملک نے اپنے حساب سے اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ دہشت گردی کی ڈیفائن کیا ہے. اب تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے گا. یہ دہشت گردی کا جو ماڈرن ایرا میں کب شروع ہوئی ہے, یہ تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی عرض کر دوں. تو سب سے پہلے جو ہے جو ریسنٹ پاسٹ میں ہے وہ ہے جی فرینچ ریولوشن میں 1709 میں. 1709 میں ایک پارٹی تھی جیکبون پارٹی. انہوں نے وہاں جو ہے میسیکر کیا, لوگوں کو مارا. تو وہاں یہ پہلی دفعہ جو ہے دہشت گردی کا جس کو ہم کہتے ہیں وہ آغاز ہوا. پھر اس کے بعد 1945 سے لے کر 1985 تک چلی, اٹلی, ارجنٹینا ان میں بھی جو ہے مارشل لا لگے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے بھی کافی جو ہے لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے. جو پاکستان میں دیکھیں گے معروضی حالات تو 9/11 کے بعد یہاں اور خاص طور پر افغان جہاد کے بعد یہاں لہر آئی دہشت گردی کی. جب افغان جہاد شروع ہوا تو یہاں اس سے پہلے یہ واقعات نہیں تھے. پھر یہ ٹیررزم ہوا, سپاہی صحابہ اور یہ شیعہ سیکٹ انہوں نے ایک دوسرے پہ اٹیک کرنے شروع کر دیے. اس افغان جہاد کا بھی اثر ہوا. ہم ابھی تک یہ سلسلہ فیس کر رہے ہیں کیونکہ اب تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. تحریک طالبان پاکستان بھی ہے, خراسان بھی ہے. تو کافی جو ہے اس وقت جو تنظیمیں موجود ہیں جو کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کر رہی ہیں ورک. تو یہ جو ہے دہشت گردی کا ایکٹ اسپیسیفکلی اسی لیے بنایا گیا کہ اس طرح کے واقعات کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ اسپیشل انیکٹمنٹ ہے. اس سے پہلے 1965 کا ایکٹ تھا سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایکٹ 1965. ہو سکتا ہے ڈیٹ ایئر غلط ہو, لیکن وہ اس سے پہلے رائے تھا. اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی کلاشنکوف یا آٹومیٹک ویپن سے کسی پہ حملہ کرتا تھا نا تو وہ ادھر سماعت ہوتا تھا. پھر 1997 میں جو ہے یہ ترمیم کی گئی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی, یہ پاکستان میں رائج کیا گیا. اس کا پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ پریونشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اینڈ جو ہے اور جو انسیکیورٹی ہو, ایسے ایکٹ سے سینس آف فیئر ہو, اس لیے جو ہے یہ ایکٹ بنوایا گیا. اور ساتھ ہی ہینیس کرائم کے سپیڈی ٹرائل. یہ 2-3 پریمبل میں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک پریونشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے, اگر ہینیس کرائم ہو گے تو اس کا سپیڈی ٹرائل کیا جا سکے. یہ پریمبل میں ہے. اب جو ہے اس کے بعد جو اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ٹیررزم میں کیا کیا چیزیں آئیں گی, وہ سیکشن 6 ہے. جو سیکشن ڈیفینیشن کا ہے وہاں ڈیفینیشنیں دی گئی ہیں کہ ٹیررسٹ کی کیا ڈیفینیشن ہوگی, وہاں سیریس کی کیا ڈیفینیشن ہوگی,
सारी डेफिनेशनों के बाद जो बेसिक सेक्शन है वो सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 ये कहता है कि ए एक्ट इज डिज़ाइन टू coerce or intimidate or override any government, installation, public servant, any act जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करे और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करे। पहला उसमें ये है कि अगर कोई एक्ट डिज़ाइन किया गया हो, गवर्नमेंट पे हमला करना है, पब्लिक सर्वेंट पे हमला करना है, उसकी इंस्टॉलेशन पे हमला करना है, ताकि उसको डिस्टेबलाइज किया जा सके, एक पार्ट उसका ये है। और दूसरा पार्ट ये है कि ऐसा एक्ट किया जाए, ऐसा डिज़ाइन हो, डिज़ाइन का लफ्ज़ है, ऐसा डिज़ाइन हो जिससे लोगों पे ऐसा अटैक हो जिससे वो इनसिक्योर फील करे, चाहे वो पब्लिक का एक छोटा हल्का हो चाहे बड़ा हो। और फिर सेक्टेरियन वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए जो है उसमें जो है किया गया कि सेक्टेरियन वायलेंस जो ना हो। फिर सेक्शन 6 में ही ना उन्होंने मुख्तलिफ जो है एम एंड एंड तक जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज दी हैं कि अगर प्रॉपर्टी पे लॉस होगा, जान पे हमला होगा, किसी को ज़ख्मी किया जाएगा, भत्ता होगा, अगवा बराए तवान होगा। एम एन एंड कहती है सीरियस वायलेंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट और पुलिस होगा। उन्होंने पूरी 6 में पूरी डेफिनेशन सेक्शन 6 में दी है कि कौन कौन से जो हैं जराइम जो हैं वो एटीए की डेफिनेशन के साथ कनेक्ट करेंगे। अब बंदा मार दिया, बंदा मारने का जुर्म तो 302 में भी है, वहाँ बंदा मार दिया तो वो उधर तो नहीं जाएगा। अगर वो सेक्शन 6 की डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा कि उसकी नीयत ये थी बंदा मारने की कि सेंस ऑफ फियर हो, उसने जो है मजहबी मुनाफरत में बंदा मारा, तो फिर वहाँ जाएगा। थोड़ा सा फ़र्क समझने की कोशिश करें। यहाँ हर एक्ट जो है वो शॉकिंग हो, ब्रूटल हो, टेरेबल हो, वो वहाँ नहीं जाएगा। अगर मोटर बेस होगा वहाँ नहीं जाएगा। मोटर वजह नाद की बुनियाद पर अगर जो जुर्म किया जाए, इस पर भी मैं आपको पूरी जो है असिस्ट करता हूँ, वो वहाँ नहीं जाएगा। अगर उसका डिज़ाइन ये है कि मज़हबी मुनाफरत में मारा है, अमाम बारगाह में मारा है, मस्जिद में मारा है, तो उस डिज़ाइन को देखा जाएगा कि इसका मकसद ये था कि ये अगर कोई शिया मारा है तो पूरे सेक्ट पे हमला किया है, या अगर कोई सुन्नी मारा है तो पूरे सेक्ट पे हमला किया है, अगर किसी मस्जिद पे हमला किया तो पूरे सेक्ट पे हमला किया। उसका डिज़ाइन पीछे देखा जाएगा, फिर उसके बाद उसको ओवरऑल देखकर सेंस देखकर फिर उसको जो चलान वहाँ अदालत में भेजा जाता है। यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको अर्ज कर दूँ, जितने भी स्पेशल लॉज होते हैं ना, इनका ओवर राइडिंग इफेक्ट होता है जनरल लॉ पे। अगर एक तारीफ जनरल लॉ में मौजूद है, वही तारीफ स्पेशल लॉ में मौजूद है, तो फिर वो स्पेशल लॉ के तहत चलेगी, वो जनरल लॉ के तहत नहीं चलेगी। एक छोटी सी और बात बता दूं, वो भी मैं आपको बता दूं कि जैसे 302 है, वो 302 ट्राइबल बाई सेशन कोड भी है, 302 ट्राइबल बाई एंटी टेररिज्म कोड भी है। जहाँ एंटी टेररिज्म कोड में 302 समात होगी, मैंने आपको बता दिया कि उसका डिज़ाइन होना चाहिए, हमला ऐसा होना चाहिए कि वो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करे। बम का धमाका कर दिया, कोई ग्रेनेड का धमाका कर दिया, वो पब्लिक एट लार्ज को जो है इनसिक्योर करने के लिए किया जाता है। तो फिर वो उसके साथ सेक्शन 302 के साथ 780A लगेगा। अब 780A और 302, यहाँ एक बात समझने की है, 302 अलग जुर्म है और 780A अलग जुर्म है। 302 की अलग सज़ा होगी, 780A की अलग सज़ा होगी। ये नहीं हो सकता कि 780A का अकेला चार्ज लग गया, 302 का साथ लगेगा, 780A का, और फिर दोनों में अलग अलग सज़ा होगी। अच्छा, इसके पीछे एक छोटी सी और बात भी है, मेरे मुज़फ़्फ़र भाई ने मुझे बात की, मैं आपको बता देता हूँ। अब 302 में हमने देखा 345 के तहत कंप्रोमाइज़ हो जाता है, इसी स्टेज पे भी जाके हाई कोर्ट में भी हो जाता है। तो ये 780A में ऐसा नहीं है। अगर वो 302 की हद तक लीगल एयर्स वहाँ जाके बयान भी दे दें कि वो जो है हमें सज़ा माफ़ करने, हम इसको माफ़ करते हैं, तो 780A जो है कंपाउंडेबल नहीं है, वो सज़ा माफ़ नहीं हो सकती सिर्फ इस बुनियाद पे कि जनाब उसके लीगल एयर्स आ गए हैं, वो इंजर्ड आ गया है तो इसको सज़ा माफ़ कर दो। कोर्ट उसको कोई इख्तियार कोर्ट को हासिल नहीं है कि वो सज़ा उसकी माफ़ कर दे, उसने बेशक माफ़ कर दिया, क्योंकि ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है। 780A में जो फिर जो है उसकी सज़ा बरकरार रहेगी।
لیکن ایک کورٹس نے یہاں ایک چھوٹا سا ایک درمیانی راستہ اختیار کیا. اگر وہ 302 میں سزائے موت ہوا ہے تو اس کا کمپرومائز ہو گیا تو کورٹ اس کو میٹیگیشن کر کے لائف کر دیتی ہے. 780 میں لائف کر دی, لیکن اس کو بری نہیں کر سکتی. یہاں جب یہ کیسز آتے ہیں نا تو ہمیں اکثر ایکسپیرینس آتا ہے کہ وہ جی ایویڈنس کرا دی ہے, ایویڈنس کرانے کے بعد فیصلہ بھی ہو گیا تو اب کمپرومائز, تو وہ تو سٹیج کوئی نہیں ہے. یہ جو ہے اپنے ذہن سے نکال دیجئے گا. اگر کوئی کمپرومائز کرنا ہے تو وہ بیفور ٹرائل کرنا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو رزائل کرنا ہے. رزائلنگ سٹیٹمنٹ دے کے آپ اس کو کمپرومائز کر سکتے ہیں, ورنہ 302 یہ 780 میں کمپرومائز آپ نہیں کر سکتے. یہ ایک آپ نے بات یاد رکھنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپیشل انیکٹمنٹ ہے, اگر اس میں آئے گا تو یہ چلے گا, عام جنرل لا نہیں چلے گا. اب ایک چھوٹا سا اوور رائڈنگ افیکٹ بھی ہے اس کا, دوسرے جو جنرل لا پہ اس کا اوور رائڈنگ افیکٹ بھی ہے کیونکہ یہ اسپیشل انیکٹمنٹ کی گئی ہے. اب اس میں 2 پارٹ ہیں ڈیفینیشن میں, 2 طریقے ہیں, 2 جگہ ہے. میں نے ایک آپ کو بتا دی ہے کہ جی وہ ڈیفینیشن پہ پورا اترے, ڈیفینیشن پہ پورا اترے تو تب آ سکتا کیس. دوسرا ہے شیڈول میں دیے گئے جرم. اگر شیڈول میں دیے گئے جرم ہیں تو وہ پھر جو ہے ویسے قابل سماعت ہوں گے. اب وہ شیڈول میں کون کون سے جرم دیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شیڈول میں دیا گیا ہے 336B تیزاب سے حملہ. شیڈول میں دیا گیا ہے جی جرم 365A اغوا برائے تاوان. شیڈول میں دیا گیا ہے بتا. شیڈول میں دیا گیا ہے مسجد پہ حملہ. شیڈول میں دیا گیا ہے چرچ پہ حملہ. شیڈول میں دیا گیا ہے کچہری میں حملہ. کچہری بھی انہوں نے شیڈول میں ڈالی ہوئی ہے کہ اگر کچہری میں حملہ ہوگا تو شیڈول میں دیا گیا ہے ایکسپلوسو ایکٹ کہ کوئی بارودی مواد ہوگا تو وہ بھی وہاں چلے گا. ہائی جیکنگ, یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کچھ لیجسلیشن جو ہے نا یہ کی گئی تھی سیاسی لوگوں کے لیے, پھر وہ عوام کے لیے اب چل رہی ہے. جیسے اغوا برائے تاوان ہے, زرداری صاحب کے لیے بنائی تھی, وہ بم دھماکے وہ بم باندھ کے پیسے لیتے تھے, وہاں الزام لگایا تھا. تو میاں صاحب نے یہ امینڈمنٹ کیا, ادھر 365A ڈال دیا, اب لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا, وہ اپنی انجوائے کر رہے ہیں زندگی کو. تو میری سبمیشن یہ ہے کہ ہائی جیکنگ میں میاں صاحب خود بھی آ گئے. تو یہ دیکھیے گا یہ جو انیکٹمنٹ کی گئی ہے یہ بڑی اسپیشل ہے. اس میں جو کچھ رائٹس بھی لیے گئے ہیں, یہ میں نے آپ کو 2 پارٹس بتا دیے. سیکشن 6 میں کون کون سے جرم آئیں گے, ایک شیڈول دیکھنا, شیڈول میں دیے گئے ہیں, اور دوسری اس کی ڈیفینیشن میں دیے گئے ہیں. اس کے بعد ہے 7 میں پنشمنٹ ہے. 7 میں ہر ایک کی علیحدہ پنشمنٹ پرووائڈ کی گئی ہے. MN کی جو ہے وہ 5 سال کلاس کم سے کم ہوگی. گرنیڈ کی 14 سال ہوگی کم سے کم, زیادہ سے زیادہ لائف ہو سکتی ہے. 302 کی تو ویسے ڈیتھ پینلٹی ہے. 324 کی جو سزا ہے وہاں بھی وہ ادھر بھی ہے. سیکشن 7 میں جو ہے تمام ڈیفینیشنوں کے ساتھ ساتھ آرام سے پڑھیں گے تو ہر ایک بات کو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کی سزا وہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہے. اغوا برائے تاوان ہوگا تو اس کی لائف ہے, ڈیتھ پینلٹی ہے. تو ایک چھوٹی سی جو آج کل سب سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں نا, میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ سب سے زیادہ کیسز جو اب 80 میں چل رہے ہیں, CTD انہوں نے نئی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. انہوں نے کچھ لوگوں کو رکھا ہوا تھا اغوا کر کے یا جیسے مرضی رکھا ہوا تھا, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے. تو پھر ان کو وہ ڈالتے ہیں, ادھر لا کے گرنیڈ ڈال دیا, ایکسپلوسو کا کچھ سامان ڈال دیا. تو یہاں نا ایک چھوٹی سی میں آپ کو نا بات بتاتا ہوں. ایکسپلوسو کی ڈیفینیشن اس کی ڈیفینیشن میں دی گئی ہے, وہاں لکھا ہوا ہے ہینڈ گرنیڈ اینی ایکسپلوسو سبسٹانس اور ایکسپلوسو ایکٹ 1884. یہاں نا بڑی یہ ایک بات ہے, یہ آپ کو شاید تجربے کے ساتھ سمجھ آئے, میں بتا دیتا ہوں. 2 ایکٹ جو ہیں یہ چل رہے ہیں پاکستان میں ایکسپلوسو کے. ایک 84 کا چل رہا ہے, ایک 1905 کا چل رہا ہے. ان کو لیجسلیشن کرتے ہوئے یہ بھی نہیں پتا کہ ایکٹ ڈالنا کون سا ہے. ڈیفینیشن میں ڈال دیا 84. اب جو ٹرائل کر رہے ہیں نا وہاں پہ وہ 1905 کا کرتے ہیں, سیکشن چارج لگاتے ہیں 4 اور 5 ایکسپلوسو ایکٹ کا, جبکہ ڈیفینیشن میں ڈالا ہوا ہے کہ 84 کا چلے گا ادھر.
پھر انہوں نے نا آگے جا کے نا اس کو ایک سیکشن میں 1905 کے بھی ایکٹ کو شامل کیا ہے. وہ میں ذرا دیکھتا ہوں اگر مجھے وہ نظر آ جائے. یہ نا ہے جی سیکشن جو انہوں نے کیا ہے جی 1905 کا, میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہوا, یہاں نا ایک بریک سا ڈفرینس ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک قانون, یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسپیشل انیکٹمنٹ چلے گی ہمیشہ کسی بھی قانون کی, اور جو بعد میں ہوگی, یہ اگر نیا ایکٹ اس کے بعد کو آ جاتا وہ چلے گا, اس کے بعد کو نیا ایکٹ آ جائے گا تو وہ چلے گا. اب اگر 13, 20, 65 آپ دیکھیں گے نا 2016 میں امینڈ ہوا ہے, تو 2016 میں جو 13, 20, 65 امینڈ ہوا نا, وہاں بھی ہینڈ گرنیڈ لکھا ہوا ہے, وہاں بھی ہینڈ گرنیڈ لکھا ہوا ہے. یہ 97 کا ایکٹ ہے, 2016 میں وہ ہینڈ گرنیڈ والا معاملہ 13, 65 میں بھی آ گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آخری امینڈ ہوا اس کے مطابق چلنا چاہیے, 13, 20, 65 کے مطابق چلنا چاہیے, مجسٹریل ٹرائل ہونا چاہیے. اب جہاں ایک چھوٹا سا فرق ہے, وہ ہم وکیل لوگ ہیں, ہمیں جو بینیفٹ ملے گا نا ہم تو وہ لیں گے. اب ہوتا کیا ہے, وہ 4, 5 ایکسپلوزو ایکٹ کی نا لگاتے ہیں چارج. 4 میں سزا زیادہ ہے, 4 جو ہے اس میں سزا زیادہ ہے, 5 میں ہے may extend to 10 years یا 7 years, may extend to. جو سیکشن 5 ایکسپلوزو ایکٹ 1905 کا ہے نا, وہاں 5 سال تک سزا دی جا سکتی ہے, 7 سال تک, جو 1 مہینے سے لے کر 7 سال تک ہو سکتی ہے. اب ہم جہاں وہاں جاتے ہیں تو ہم جا کے ایجیٹیٹ نہیں کرتے یہ پوائنٹ کہ 13, 20, 65 بنتی ہے وہاں بھیجیں. 13, 20, 65 میں جو منیمم سزا ہے وہ 3 سال ہے. ہم وہاں جا کے اپنا چھوٹا سا اپنا کام جاری کرتے ہیں, گیرا شروع کر دیتے ہیں, تو کراس کرتے ہیں کہ سیکشن 4 سے نکالنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ سیکشن 4 سے نکال کے سیکشن 5 میں لے کے آنا ہے. سیکشن 4 میں نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوال کرتے ہو کہ اس کے پاس کوئی نقشہ تھا, جب یہ موقع سے پکڑا گیا وہ کہے گا نہیں, کیونکہ نقشہ تھا نہیں. اس کی کوئی طالبان کی رکن یا کسی جماعت کا کوئی رکن تھا نہیں. جہاں سے وہ پکڑا گیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ کی تنصیبات ہیں یا نہیں ہے, تو وہ کہے گا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کو روڈ سے پکڑا ہوتا ہے. تو اس طرح 4, 5 سوال پوچھنے سے نا وہ سیکشن 4 جو ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. سیکشن 4 ڈیلیٹ ہونے کے بعد سیکشن 5 آ جاتا ہے. تو سیکشن 5 میں جو آنریبل سپریم کورٹ کی اب ریسنٹ ججمنٹس آ رہی ہیں نا, وہ میکسیمم 3 سال تک سزا کرتے ہیں. اب میری یہاں بریک بات سنیے گا, اگر آپ 13 سے 65 میں دے کے جائیں گے تو وہ منیمم 3 سال ہے. اور یہاں آپ 1 مہینہ بھی کرا سکتے ہو, 2 بھی کرا سکتے ہو, 2 سال بھی کرا سکتے ہو, 14 سال تک بھی جا سکتی ہے. لیکن یہاں آپ کو سیکشن 5 میں بینیفٹ ملتا ہے. ایک چھوٹی سی اس میں ایڈیشنل بات بھی ہے کہ آپ کو کر دوں کہ جب یہ ایکسپلوسو کا ٹرائل شروع ہوگا تو اس کی سینکشن لینا ضروری ہے. سینکشن کے لیے لیٹر لکھا جاتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو. قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لیٹر لکھنا ضروری ہے. 88 ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ لیٹر لکھنا ضروری ہے, بے شک جواب نہ آئے. جس ڈیٹ کو لیٹر لکھا جائے گا اس کے 1 مہینے بعد وہ ٹرائل شروع کر سکتا ہے. سب سے زیادہ کیسز جو اس وقت چل رہے ہیں نا وہ ATA میں, پہلے تو بہت زیادہ تھے, لیکن جو سب سے زیادہ کیسز چل رہے ہیں وہ یہی گرنیڈ ایکسپلوسو کے چل رہے ہیں. تو میں نے اس لیے آپ کو یہ سمجھا کہ میں اس پہ آپ کو باقاعدہ ایک بات بتا دوں کہ آپ نے تیار ہو کے جانا ہے, سیکشن 4 سے نکالنا ہے کیس کو, سیکشن 5 میں لے کے آنا ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بندہ جتنی کاٹے بیٹھا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. وہ بھی خوش جاتے ہیں, ان کا پتہ نہیں 3, 4 سال سے لوگ جو ہیں مس پلیس ہیں وہ لے کے کھڑے کر دیتے ہیں. وہ 1-2 مہینے میں گھر چلے جائیں, ان کا تو موج لگ جاتی ہے کہ یار چلو بچوں سے مل لیتے ہیں. اب یہ پہ جو ہے کورٹس ہماری سیٹل نہیں ہوئی, لیکن اب یہ آخری سیٹلمنٹ یہ ہے کہ موٹر بیس اکرنس ہوگا, 10 بندے بھی زخمی ہو جائیں تو وہ جو ہے آرڈنری کورٹ میں جائے گا, وہاں سماعت نہیں ہو سکتا. اب ایک چھوٹی سی ایک سیکشن 90 ہے, میں اس کے ساتھ ایڈیشنل اس لیے 90 CRPC ہے کہ کوئی بے گناہ ہوتا ہے تو پولیس عدالت طلب کر لیتی ہے. رحمت حسین جعفری صاحب نے کراچی میں ججمنٹ پاس کی جب وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے کہ یہ جو ہے جب یہ طلب کیا جائے گا ملزم کو تو وہ پری ریسٹ بیل کرا کے آئے گا.
تو وہ کسی نے ادھر پنجاب میں امپلیمنٹ نہ ہوئی، کیونکہ یہاں لا یہ ہے کہ 91 کا مچلکا دیا جاتا ہے، یا 90 کے تحت مچلکا دے کے اس کو ہاردری پرزرو کر لی جاتی ہے۔ تو یہاں نا لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس آیا جہاں ججز گئے جیل ٹرائل کرنے کے لیے، تو وہاں حملہ ہو گیا، ججز جو ہے وہاں پہ کچھ شہید ہو گئے، تو وہ کچھ لوگوں کو بے گناہ کر دیا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے وہ رحمت حسین جعفری صاحب کی ججمنٹ کو پھر انہوں نے اڈاپٹ کر لیا کہ یہ جو 90 کے تحت آپ طلبی کریں گے ملزمان کی تو اس کو بیل کرا کے آنی پڑے گی۔ پھر وہ آنریبل سپریم کورٹ میں بھی رحمت حسین جعفری صاحب آنریبل سپریم کورٹ کے جج تھے، انہوں نے وہی ججمنٹ جو ہے دوبارہ امپلیمنٹ کر دی کہ تمام لوگ بیل کرائیں گے جو بے گناہ ہو کے بھی آئیں گے۔ پھر جی استغاثے میں وہ بھی کرتا ہوں، یہ چلان کیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ استغاثے میں تو بالکل یہ 90 کے تحت مچلکے دینے کا 1986 کی ججمنٹ ہے بیسک، کہ وہ صرف جو ہے بیل بانڈ دینے کا حقدار ہے۔ اب وہ جب یہ ہو گیا تو لوگوں کو یہاں تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ یہاں تو 302 میں 10 بندے بے گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہگار ہوتا ہے۔ وہ جب بے گناہ ہو کے پولیس سے سارے پیسے پوسے دے کے آتے ہیں تو پھر بیل کراؤ، پھر اندر جاؤ۔ پھر تصدق حسین جیلانی صاحب نے 2016 میں یہ ججمنٹ پاس کی کہ جو بندہ بے گناہ ہو جائے گا اس کی پری ریسٹ کنفرم ہو جائے گی۔ تو پھر اب یہ جان چھوٹی ہے۔ تو میری سمیشن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا 137 نمبر اس لیے ہے کہ ہم اپنا پک اینڈ چوز کرتے ہیں، اپنی جو ہے ذاتی سوچ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے گا ایک چھوٹی سی ایک مسئلہ اور درپیش ہے، آپ دیکھیں ججمنٹ سے نکال لیں، ایک صفحے پہ ایک ججمنٹ ہے، دوسرے صفحے پہ دوسری ججمنٹ ہے، ایک ہی صفحے دوسرے پہ دیکھیں گے اس کے خلاف ہے۔ ابھی تک ہم کوئی ایسا سیٹل نہیں کر سکے بیٹھ کے کہ ایک ججمنٹ ہو جس پہ سارے امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو میری ایک سمیشن یہ ہے، میری استدعا بھی ہے کہ ایک رول بنایا جائے، ہر جو کنفلکٹنگ ججمنٹس ہیں ان کو آگے سامنے رکھ کر ایک دفعہ فل بینچ بنا کر ان ساری کو ڈیل کر دیا جائے تاکہ یہ مسئلے ختم ہوں۔ تو میں نے یہ عرض کر دی ہے ATA کے بارے میں بھی اور ماڈرن ڈیوائس کے بارے میں، اگر میرا بھائی کو سوال پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ پہ جو ہے کورٹس ہماری سیٹل نہیں ہوئی، لیکن اب یہ آخری سیٹلمنٹ یہ ہے کہ موٹر بیس اکرنس ہوگا، 10 بندے بھی زخمی ہو جائیں تو وہ جو ہے آرڈنری کورٹ میں جائے گا، وہاں سماعت نہیں ہو سکتا۔ اب ایک چھوٹی سی ایک سیکشن 90 ہے، میں اس کے ساتھ ایڈیشنل اس لیے 90 CRPC ہے کہ کوئی بے گناہ ہوتا تو پولیس عدالت طلب کر لیتی ہے۔ رحمت حسین جعفری صاحب نے کراچی میں ججمنٹ پاس کی جب وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے کہ یہ جو ہے جب یہ طلب کیا جائے گا ملزم کو تو وہ پری ریسٹ بیل کرا کے آئے گا، تو وہ کسی نے ادھر پنجاب میں امپلیمنٹ نہ ہوئی، کیونکہ یہاں لا یہ ہے کہ 91 کا مچلکا دیا جاتا ہے، یا 90 کے تحت مچلکا دے کے اس کو ہاردری پرزرو کر لی جاتی ہے۔ تو یہاں نا لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس آیا جہاں ججز گئے جیل ٹرائل کرنے کے لیے، تو وہاں حملہ ہو گیا، ججز جو ہے وہاں پہ کچھ شہید ہو گئے، تو وہ کچھ لوگوں کو بے گناہ کر دیا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے وہ رحمت حسین جعفری صاحب کی ججمنٹ کو پھر انہوں نے اڈاپٹ کر لیا کہ یہ جو 90 کے تحت آپ طلبی کریں گے ملزمان کی تو اس کو بیل کرا کے آنی پڑے گی۔ پھر وہ آنریبل سپریم کورٹ میں بھی رحمت حسین جعفری صاحب آنریبل سپریم کورٹ کے جج تھے، انہوں نے وہی ججمنٹ جو ہے دوبارہ امپلیمنٹ کر دی کہ تمام لوگ بیل کرائیں گے جو بے گناہ ہو کے بھی آئیں گے۔ پھر جی استغاثے میں وہ بھی کرتا ہوں، یہ چلان کیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ استغاثے میں تو بالکل یہ 90 کے تحت مچلکے دینے کا 1986 کی ججمنٹ ہے بیسک، کہ وہ صرف جو ہے بیل بانڈ دینے کا حقدار ہے۔ اب وہ جب یہ ہو گیا تو لوگوں کو یہاں تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا، کیونکہ یہاں تو 302 میں 10 بندے بے گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہگار ہوتا ہے۔ وہ جب بے گناہ ہو کے پولیس سے سارے پیسے پوسے دے کے آتے ہیں تو پھر بیل کراؤ، پھر اندر جاؤ۔ پھر تصدق حسین جیلانی صاحب نے 2016 میں یہ ججمنٹ پاس کی کہ جو بندہ بے گناہ ہو جائے گا اس کی پری ریسٹ کنفرم ہو جائے گی۔ تو پھر اب یہ جان چھوٹی ہے۔ تو میری سمیشن بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا 137 نمبر اس لیے ہے کہ ہم اپنا پک اینڈ چوز کرتے ہیں، اپنی جو ہے ذاتی سوچ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے گا ایک چھوٹی سی ایک مسئلہ اور درپیش ہے، آپ دیکھیں ججمنٹ سے نکال لیں، ایک صفحے پہ ایک ججمنٹ ہے، دوسرے صفحے پہ دوسری ججمنٹ ہے، ایک ہی صفحے دوسرے پہ دیکھیں گے اس کے خلاف ہے۔
ابھی تک ہم کوئی ایسا سیٹل نہیں کر سکے بیٹھ کے کہ ایک ججمنٹ ہو جس پہ سارے امپلیمنٹ کر سکیں. تو میری ایک سمیشن یہ ہے, میری استدعا بھی ہے کہ ایک رول بنایا جائے, ہر جو کنفلکٹنگ ججمنٹس ہیں ان کو آگے سامنے رکھ کر ایک دفعہ فل بینچ بنا کر ان ساری کو ڈیل کر دیا جائے تاکہ یہ مسئلے ختم ہوں. تو میں نے یہ عرض کر دی ہے ATA کے بارے میں بھی اور ماڈرن ڈیوائس کے بارے میں. اگر میرا بھائی کوئی سوال پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں. بہت شکریہ جی.